بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کی خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، اتنے مال و دولت کے باوجود آخرکار قارون نے ایسا کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال و دولت سمیت زمین میں غرق کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ مروی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ اس کا نسب یہ ہے قارون بن یسہر بن قاہیس، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قاہیس۔ ابن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بتاتے ہیں۔ یہ بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا، اس لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ لیکن جس طرح سامری نے منافقت کیا تھا، یہ اللہ کا دشمن بھی منافق ہو گیا تھا۔ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے بھول گیا تھا اور اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اسے بالشت بر نیچا لباس بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بر کی تھی۔ جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں پر لادی جاتی تو اس کے لیے 60 پنج کلیہ خچر مقرر ہوتے۔ واللہ اعلم۔ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے جب اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتی ہوئی دیکھا تو اسی نصیحت کی کہ اتنا غرور نہ کر، اللہ کا ناشکرہ نہ بن، ورنہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ گے۔ قوم کے واعظوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہے انہیں اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کر، تاکہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت کر ہی نہیں، اچھا کھا، اچھا پی، پہن، اڑ، جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے راحت اٹھا، حلال چیزیں برت، لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ کے حق بھی فراموش نہ کر۔ تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکین غریب کا بھی تیرے مال میں ساجا ہے۔ ہر حقدار کا حق ادا کر، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا تو اوروں کے ساتھ سلوک و احسان کر۔ اپنے اس مفسدانہ رویے کو بدل ڈال، اللہ کی مخلوق کو اظہار آسانی سے باز آ جا۔ اللہ فساد سے محبت نہیں رکھتا۔ قوم کی علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے جو جواب دیا کہ آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجئے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے اسی کا مستحق میں تھا۔ میں ایک عقل مند زیرک دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں اور اسی اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹ سے اتراتا اور اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ اور زینت و تجمل دیکھ کر دنیا داروں کی منہ میں پانی بر آیا اور کہنے لگے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے ان کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاتھ تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑہا درجہ بارونق دیر پا اور عمدہ ہیں۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر و برداشت سے گزارنا چاہیے۔ جنت صابروں کا حصہ ہے۔ یہ قارون کی سرکشی اور بے ایمانی کا ذکر تھا۔ اب یہاں اس کے انجام کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہوئی تھی، اور اس کی سبب میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے
کہ قارون ملعون نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ مال و متاع دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ کہہ رہے ہو، جب وہ آئے اور آپ اس سے کہیں کہ تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اس عورت نے یہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تجھی اس اللہ کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیرے قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بھی بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو اسی اور اس کے محل کو نگل لے۔ زمین نے یہی کیا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قارون کی سواری اس طمطراق سے نکلی، سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے سوار تھا، اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے، بنو اسرائیل کا مجمع تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کے دوم دام پر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جاہ و حشم ہے، اور اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلے اور اللہ سے دعا کرے۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ اس بات پر آمادہ ہو گئی اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پہلے میں دعا کرو یا تو کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگنی شروع کی، ختم کر لی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں کیجئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ زمین کو حکم کر کہ جو میں کہو مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین اسی اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہی یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دنس گئی۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ لے۔ یہ اپنے گھٹنوں تک دنس گئی۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ۔ یہ مونڈوں تک زمین میں دنس گئی۔ پھر فرمایا، ان کے خزانے اور ان کے مال بھی یہاں لے آئے۔ اسی وقت ان کے کل خزانے اور تمام مال آ گئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر کر لے۔ اسی وقت یہ سب غارت ہو گئی اور زمین جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ مروی ہے کہ 7ویں زمین تک یہ لوگ بقدر قد انسان نیچے کی طرف دنستے جا رہے ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے۔ یہاں پر اور بھی بنی اسرائیلی روایات بہت سی ہیں، لیکن ہم نے ان کا بیان چھوڑ دیا ہے۔ نہ تو مال انہیں کام آیا، نہ جاہ و حشمت، نہ دولت، نہ کوئی ان کی مدد کے لیے اٹھا، نہ یہ خود اپنا کوئی بچاؤ کر سکیں۔ تباہ ہو گئی، بے نشان ہو گئی، مٹ گئی اور مٹا دیے گئی، اعاذنا اللہ۔ اس وقت تو ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئی جو قارون کے مال کو اور اس کی عزت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور اسی نصیب دار سمجھ کر لمبے سانس لیا کرتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ کاش کہ ہم ایسا دولت مند ہوتے۔ وہ کہنے لگے، اب دیکھ لیا کہ واقعی سچ ہے، دولت مند ہونا کچھ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، جس پر چاہے وسعت کرے، جس پہ چاہے تنگی کرے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔
ایک حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں اخلاق کی بھی اسی طرح تقسیم کی ہے جس طرح روزی کی۔ مال تو اللہ کی طرف سے اس کے دوستوں کو بھی ملتا ہے اور اس کے دشمنوں کو بھی، البتہ ایمان اللہ کی طرف سے اسی کو ملتا ہے جسے اللہ چاہتا ہوں۔ قارون کی اس دنسائے جانے کو دیکھ کر وہ جو اس جیسا بننے کی امیدیں کر رہے تھے کہنے لگے کہ اگر اللہ کا لطف و احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہماری اس تمنا کے بدلے جو ہماری دل میں تھی کہ کاش کہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے، آج اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے ساتھ دنسا دیتا۔ وہ کافر تھا اور کافر اللہ کے ہاں فلاح کے لائق نہیں ہوتے، نہ انہیں دنیا میں کامیابی ملی نہ آخرت میں ہی وہ چھٹکارا پائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔